بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن، یہ اس کے مصنف سید محمد بن سید علوی مالکی الحسنی رحمہ اللہ ہے، اور انہوں نے یہ کتاب اصل میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ایک کتاب ہے علم تفسیر پر، اس علم اصول تفسیر پر معاف کیجیے، الاتقان فی علوم القرآن، اسی کی انہوں نے کچھ تلخیص کی ہے اور کچھ اس میں تحقیقی باتیں شامل کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن۔ آئیے اس کتاب سے درس سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ فی علوم القرآن التی ہی مصطلح التفسیر، یہ مقدمہ ہے قرآن پاک کے ان علوم کے بیان میں جو علم تفسیر کی مصطلحات ہیں، یعنی مقدمہ میں علوم قرآن سے تعلق رکھنے والے علم تفسیر کے کچھ اصطلاحی باتوں کی تعریفات وغیرہ بیان کی جائے گی۔ اعلم انہ لا بد من معرفت مصطلح التفسیر قبل قراءۃ التفسیر لیکون الانسان علی بصیرۃ تامۃ منہ فیعرف المکی والمدنی والناسخ والمنسوخ واسباب النزول ویترتب علی ذلک فہم معانی الآیات۔ اس میں فرماتے ہیں کہ مصطلحات تفسیر کی معرفت جو ہے علم تفسیر قرآن کی قراءت سے پہلے، یعنی کوئی تفسیر قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اصول تفسیر کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ جان لیجئے کہ تفسیر کے مصطلحات کو پہچاننا یہ ضروری ہے قبل قراءۃ التفسیر، تفسیر علم تفسیر پڑھنے سے پہلے، لیکون الانسان علی بصیرۃ تامۃ منہ، تاکہ انسان اس تعلق سے بصیرت تامہ پر ہو جائے، یعنی تاکہ انسان کو علم تفسیر پر جو ہے بصیرت تامہ حاصل ہو جائے۔ فیعرف المکی والمدنی والناسخ والمنسوخ واسباب النزول، تاکہ وہ مکی آیتیں، مدنی آیتیں، ناسخ و منسوخ آیتیں اور آیتوں کے اسباب نزول کو پہچان لیں۔ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ فَهْمُ مَعَانِ الْآيَاتِ، اور اسی پر یعنی انہی باتوں پر قرآن پاک کی آیتوں کے معنی کا سمجھنا موقوف ہے، مترتب ہے۔ یعنی جب تک بندہ آیتوں کے مکی مدنی ہونے کو، ناسخ و منسوخ ہونے کو، کون سی آیت ناسخ کون سی آیت منسوخ ہے اور کس آیت کا سبب نزول کیا ہے، اس کو نہیں پہچانے گا، قرآن پاک کی آیتوں کے معنی کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے نہیں پہچان پائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ومن خاض التفسیر قبل معرفت مصطلحہ کان فی حیرۃ وقل نشاطہ والتبست علیہ المقاصد، اور جو تفسیری اصطلاحات میں علم تفسیر کے اصول تفسیر کی اصطلاح کی معرفت سے پہلے تفسیر میں غور و فکر کرے گا، یعنی علم تفسیر کے اصطلاحات اصول تفسیر پڑھنے سے پہلے اگر کوئی علم تفسیر پڑھنا چاہے، اس میں غور و فکر کرے گا تو کان فی حیرۃ، تو وہ حیرت میں پڑ جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ ومن خاض التفسیر، اور جو علم تفسیر میں غور و فکر کرے قبل معرفت مصطلحہ، اس کے اصطلاحی معاملات کو پہچاننے سے پہلے، اس کی اصطلاحات کو پہچاننے سے پہلے، کان فی حیرۃ، تو وہ حیرت میں پڑ جائے گا۔ وقل نشاطہ، اور اس کی جو نشاط طبعی ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کی دلچسپی کم ہو جائے گی۔ والتبست علیہ المقاصد، اور اس پر مقاصد جو ہے وہ مشتبہ ہو جائیں گے، وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یار یہ میں کیا سیکھ رہا ہوں، اس میں کچھ سمجھے گا، کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے تفسیر سے پہلے مصطلحات تفسیر کو جاننا ضروری ہے۔ پھر فرماتے علم التفسیر ہوا ماخوذ من قولہم فسرت الشیء اذا بینتہ وسمی العلم المذکور تفسیرا لانہ یبین القرآن ویوضحہ۔ علم تفسیر کا لغوی معنی جو ہے یہ واضح کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے عربی لوگ کہتے ہیں فسرت الشیء، جب کوئی کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے، کہتے ہیں فسرت الشیء۔ یہ کب کہتے ہیں؟ اذا بینتہ، جب آپ اس چیز کو بالکل واضح کر دیں۔ علم تفسیر ماخوذ ہے عربیوں کے قول فسرت الشیء، یہ کب کہا جاتا ہے؟ اذا بینتہ، جب کہ آپ شے کو بالکل واضح کر دیں۔ اور علم مذکور کو تفسیر نام دیا گیا اس لیے کہ یہ علم بھی قرآن پاک کو واضح کرتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے۔
علم تفسیر کی تعریف ہے ہوا علم یبحث فیہ عن احوال القرآن الکریم من جہت نزولہ کمکیہ و مدنیہ و نحوہ کسندہ و ادائہ و الفاظہ و معانیہ المتعلقۃ بالاحکام وغیر ذلک۔ علم تفسیر کی تعریف ہے کہ اس کی مختلف تعریفات کی گئی، یہاں پہ ایک تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا علم ہے جس میں قرآن پاک کی احوال یعنی قرآن پاک کی حالتوں کے تعلق سے بحث کی جائے، اس کے نزول کی جہت سے، جیسے اس کی آیتوں کا مکی ہونا یا مدنی ہونا، یا اسی طرح اس طرح کی اور چیزیں ناسخ ہونا منسوخ ہونا، جیسے یا اس کی سند کیا ہے، اس کی معنی کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اس کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں، اس کے معانی جو احکام سے متعلق ہے وہ کیسے ہیں وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ اور چیزیں، یعنی کئی طرح کی اس میں باتیں کی جاتی علم تفسیر میں۔ یہ بھی بات ہو جاتی کون سی آیت مکی ہے، کون سی آیت مدنی ہے، کسی آیت کی تفسیر کس سند سے ہم تک پہنچی ہے، کسی آیت کے معنی کی ادائیگی کس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، الفاظ میں کیا اختلافات ہیں، اور احکام سے تعلق رکھنے والے جو معانی ہے اس میں کیا اختلافات ہیں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی چیزوں سے علم تفسیر میں بحث کی جاتی ہے۔ علم تفسیر کا موضوع کیا ہے تو کہتے ہیں وَمَوْضُوعُهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَیثِیَّةِ الْمَذْکُورَةِ، حیثیت مذکورہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یعنی کلام الہی میں اس اعتبار سے بحث کرنا کہ سبب نزول کیا ہے، مکی کون سی آیت ہے، مدنی کون سی آیت ہے، ناسخ کون سی آیت، منسوخ کون سی آیت، لفظ کا یہاں پر کون سا معنی بنے گا، اس معنی کی روایت کرنے والے کون سے لوگ ہیں، اس میں سند کیا ہے، احکام سے تعلق رکھنے والے معانی کیا ہیں، اس طرح کی چیزیں کلام اللہ جو ہے یہ اس اعتبار سے قرآن خداوندی جو ہے علم تفسیر کا موضوع ہے۔ اور علم تفسیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے، التوسل الی فہم معانی القرآن والعمل بما فیہ بعد الفہم، قرآن پاک کے معانی کے سمجھنے تک پہنچنا، یعنی فہم معانی قرآن تک پہنچنا، قرآن پاک کا کیا معنی یا قرآن پاک کی کس آیت کا درست معنی کیا بنے گا، تو معنی کے سمجھ تک جو ہے پہنچنا جو ہے یہ علم تفسیر کا فائدہ ہے۔ والعمل بما فیہ بعد الفہم، اور سمجھنے کے بعد جو قرآن پاک کی آیت میں جو حکم موجود ہے اس پر عمل کرنا، والعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کرنا جو قرآن میں ہے بعد الفہم، سمجھنے کے بعد۔ وثمرتہ، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو التمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جب بندہ قرآن پاک کے معنی کو سمجھ لے گا تو عروۃ وثقی یعنی اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، والفوز بالسعادۃ فی الدارین، اور دین اور دنیا میں نیک بختی کو حاصل کرنا، یہ اس علم کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، فائدہ۔ وواضعہ اللہ تعالیٰ ونبیہ علیہ الصلاۃ والسلام فهو علم الہی نبوی، علم تفسیر کے واضح کون ہیں، تو علم تفسیر کے واضح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم تفسیر علم الہی بھی ہے، علم نبوی بھی ہے۔ علم تفسیر حاصل کرنے میں کس طرح کے علوم سے مدد لی جاتی ہے، کہتے ہیں استمدادہ من القرآن نفسہ والسنۃ واسالیب العرب، اور اس کا استمداد یعنی جس سے اس قرآن علم تفسیر میں سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی وہ ہے خود قرآن پاک کی آیتیں، کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جو ہے تفسیر کرتی ہے، وہ اسالیب العرب، اور عرب کا جو اسلوب ہے، کس لفظ کو کس جگہ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ جو اسلوب عرب ہے، یعنی عرب کے اشعار وغیرہ دیکھ کر کے ہم قرآن پاک کے معنی کو تفسیری اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں۔ ومسائلہ، قرآن پاک میں کس طرح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، تو ما یستفاد من احکام وعقائد وامثال ومواعظ، اور اس کے مسائل یعنی قرآن پاک میں جو جس طرح کے علوم سے ہم بحث کریں گے وہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ما یستفاد منہ، وہ چیزیں ہیں جو قرآن سے مستفاد ہوں، قرآن سے جن چیزوں کا استفادہ کیا جاتا ہے وہ ہے احکام کا استفادہ، عقائد کا استفادہ، ایسی امثال کا استفادہ، اور مواعظ کا استفادہ، یعنی نصیحت کی باتیں، کسی بات کو سمجھانے کے لیے کہاوتیں، اور ایسی عقیدے کی باتیں اور احکام کی باتوں کا اس قرآن پاک سے استفادہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ شرافت و بزرگی کے اعتبار سے اگر نسبت دیں گے تو کہتے ہیں کہ نسبتہ انہ من العلوم الدینیت، اور اس کا تعلق یہ ہے، اس علم کی نسبت شرافت سے یہ ہے کہ یہ علوم دینیہ میں سے ہے، بل رئیسہا، بلکہ علوم دینیہ کا سردار ہے علم تفسیر۔ کیوں؟ لکونہا ماخوذۃ من الکتاب، اس لیے کہ علم تفسیر جو ہے جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن پاک سے ماخوذ ہیں، ومتوقفۃ فی الاعتداد بعد الثبوت علیہ،
اور قرآن پاک پر ہی ثبوت کے بعد گنتی کے معاملے میں موقوف ہے، یعنی کوئی علم کو بہتر شمار جو کیا جائے گا وہ اس اعتبار سے شمار کیا جائے گا کہ اس کا ثبوت جو ہے قرآن پاک سے ہے۔ تو ثبوت کے بعد گنتی میں جو موقوف ہونا ہے یہ قرآن پاک پر ہی دوسرے علوم موقوف ہوتے ہیں۔ فقہ اس لیے فقہ ہے اشرف ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے، ایسے ہی اصول فقہ اس لیے اشرف ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ تو جتنے علوم ہیں سب کے سب قرآن پاک سے ماخوذ ہے، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم تفسیر جو ہے تمام علوم کا سردار ہے۔ علم تفسیر کی فضیلت یہ ہے کہ انہ من اشرف العلوم واجلھا، کہ قرآن پاک کا علم تفسیر جو ہے یہ اشرف العلوم ہے اور جلیل القدر علم ہے۔ لأن العلوم انما تشرف بشرف موضوعاتها، اس لیے کہ علم جو ہے اپنے موضوعات کے اعتبار سے مشرف ہوتے ہیں، وموضوعه اجل و اشرف، اور علم تفسیر کا جو موضوع ہے وہ اجل و اشرف ہے کہ اس کا موضوع خود قرآن پاک ہے۔ اور علم تفسیر کی حاجت کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں فلأن فہم القرآن المشتمل علی الاحکام الشرعیۃ التي هي مدار السعادۃ الابدیۃ وهي العروۃ الوثقی لا يهتدی الیہا الا بتوفیق من اللطیف الخبیر۔ اور اس کی طرف حاجت کا بیان اس طریقے سے ہے کہ قرآن پاک کا سمجھنا جو قرآن احکام شرعیہ پر مشتمل ہے، ایسے احکام شرعیہ جو مدار سعادت ابدیہ ہے، یعنی ہمیشگی کی نیک بختی کا دار و مدار جن احکام پر ہے، اور جو احکام عروہ وثقی ہے یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے، لا یہتدی الیہا، ان باتوں کی طرف جو ہے رہنمائی نہیں کرتا ہے قرآن الا بتوفیق من اللطیف الخبیر، مگر اللہ لطیف و خبیر کی توفیق سے۔ حتیٰ ان الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی علو کعبہم فی الفصاحۃ، یہاں تک کہ صحابہ کرام باوجود کہ وہ فصاحت میں بلند پایا تھے، لفظی معنی ہوگا یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فصاحت میں ان کے بلند پایا ہونے کے باوجود، و استنارتی بواطنہم، اور ان کے باطن کا منور ہونے کے باوجود، بما ان چیزوں سے منور ہونا، اشرق علیہم جس نے انہیں چمکایا، من مشکات النبوت یعنی چراغ نبوت سے صحابہ کو جو چمک حاصل ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کے باطن جو ہے منور ہونے کے باوجود، کانوا کثیرا ما یرجعون الیہ بالسؤال عن اشیاء، یہ بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مراجعات فرماتے تھے کئی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے۔ لم یعرجوا علیہا، وہ یہ سب ہونے کے باوجود قرآن پاک میں جو موجود احکام شرعیہ ہے، احکام شرعیہ پر بلند نہیں ہو پائے، یعنی خوب بغیر احتیاجی کے انہوں نے علم احکام قرآن حاصل انہوں نے نہیں کر پایا۔ ولم تصل افہامہم الیہا، اور اس کے باوجود ان تک ان کی سمجھ پہنچ نہیں پائی، یعنی علوم قرآن تک۔ کما وقال عدی بن حاتم فی الخیط الابیض والاسود، جیسے کہ عدی بن حاتم جو ہے کے لیے واقع ہوا خیط ابیض و اسود میں، کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود جو قرآن پاک میں ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب سفیدی اتنی ظاہر ہو جائے کہ بندہ سوئی جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں جو ہے سفید دھاگا پہنا دے، یہ اس طرح سے کچھ معنی وہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ معنی مراد نہیں ہے، اس کا لفظی معنی سمجھ رہے تھے۔ تو اتنے زیادہ حضور کے قریب ہونے کے باوجود اور کئی چیزوں کے تعلق سے حضور سے صحابہ کرام پوچھتے رہتے تھے، اس کے باوجود ان کے باطن کے منور ہونے کے باوجود، فصاحت و بلاغت میں اونچے بلند رتبہ ہونے کے باوجود، صحابہ کرام جب قرآن پاک کے پورے طور پر معنی سمجھنے سے قاصر رہے، یہاں تک کہ عدی بن حاتم نے جو ہے خیط ابیض و اسود کا غلط معنی سمجھ لیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کی جو ہے ضرور حاجت ہے۔ ولا شک انا محتاجون الی ما کانوا محتاجون الیہ وزیادہ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی اسی کے محتاج ہیں جس کی طرف صحابہ کرام محتاج تھے، بلکہ اس زیادتی کے ساتھ اس کے ہم محتاج ہیں، یعنی ہمارا قرآن پاک کی طرف قرآن پاک کو سمجھنے میں علم تفسیر کا محتاج ہونا جو ہے صحابہ کرام سے محتاج ہونے سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام تو جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سمجھ لیتے تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، اس کے باوجود انہیں علم تفسیر کی حاجت پڑتی تھی، تو ہمیں ان سے زیادہ علم تفسیر کی حاجت ہے تاکہ ہم قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ اس کے آگے انشاءاللہ دوسرے آڈیو میں